الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دینی مسائل اور شرعی معاملات میں فتویٰ دینا انتہائی حساس اور ذمہ دارانہ فرض منصبی ہے، جس کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے دینی علوم پر مکمل دسترس، کتاب و سنت کی صحیح سمجھ، نصوص کا استحضار، مقاصد شریعت پر گہری نظر، قیاس و استنباط کا ملکہ، مسائل کی نوعیت کا ادراک، احادیث کی صحت و ضعف کا علم، اور زمان و مکان کی نزاکتوں سے واقفیت بنیادی شرائط میں سے ہے۔ نیز مفتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوص نیت، وقار و سکینت اور تقوی و طہارت کا پیکر ہو، عدل و انصاف، راست بازی اور سچائی کا خوگر ہو، خدمت خلق اور رضا الہی اس کا مطمع نظر ہو، تعصب و تخرب اور جانبداری سے کنارہ کش ہو، نفسانی خواہشات اور رقیق جذبات سے پاک ہو، دو رنگی، خوشامد جبینسائی اور ضمیر فروشی جیسے رذیل اخلاق و اطوار سے کوسوں دور ہو، کھنکتے سکوں، موجودہ کرنسی کے مطابق کڑکتے نوٹوں کی لالچ، شہرت ناموری کی ہوس اور جاہ و منصب کی حرص جیسی علیشوں اور آلودگیوں سے دامن بچائے رکھنا اس کا طرہ امتیاز ہو۔ مزید برآں مفتی پر لازم ہے کہ وہ کسی مسئلہ پر فتویٰ دیتے وقت تحقیق و تثبیت و تخریج سے کام لے، اس کے تمام پہلوؤں پر مکمل غور و خوض کیے بغیر فتویٰ جاری نہ کرے، اور بلا کسی مضبوط بنیاد اور قوی دلیل کے کوئی رائے قائم کرنے سے یکسر پرہیز کرے، لوگوں کے اندر اطاعت رسول اور اتباع سنت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ انہیں رجال و اشخاص سے وابستہ کرنے کے بجائے دلیل سے جوڑے اور براہ راست کتاب و سنت کے ایمان افروز سرچشموں کی طرف موڑ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائے دل نواز سے ان کے اذہان و قلوب کو بیرہ مند کرے۔ اسی طرح تواضع و خاکساری کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑے۔ چنانچہ اگر کسی مسئلہ میں علم نہ ہو تو اپنے بالمقابل کسی جانکار مفتی عالم کی طرف سائل کی رہنمائی کر دے۔ نیز کسی مسئلے میں اپنی غلطی واضح ہو جانے کے بعد اس سے فوراً رجوع کر لے اور حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ منصوص اور اجماعی مسائل میں اپنے ذوق و مزاج اور عقل و قیاس کو خواہ مخواہ دخل دینے سے کلی طور پر اجتناب کرے۔ اختلافی مسائل مختلف آراء و اقوال کے مابین ترجیح کے بنیاد پر فتویٰ دے، چنانچہ جو قول دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی اور شریعت کی روح اور منشا کے زیادہ قریب ہو اسے اپنائے، البتہ کوئی نیا قول یا نئی رائے ایجاد کرنے سے قطعاً اجتناب کرے، اور اگر کسی مسئلے میں جملہ آراء و اقوال کے ماخذ مضبوط مستحکم ہوں اور دلیلیں متجاذب ہوں تو ایسی صورت میں وسعت نظری اور کشادہ دلی سے کام لے، اس میں اختلاف کو زیادہ ہوا نہ دے۔ نیز اجتہادی و قیاسی مسائل جن کے متعلق کتاب و سنت میں واضح نصوص و اشارات نہ ہوں، اس میں فتویٰ دیتے وقت غائب درجہ احتیاط سے کام لے۔ چنانچہ متعلقہ فقہی قواعد، شریعت کے عمومی مزاج اور مصالح و مفاسد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعتدال و میانہ روی پر مبنی ایسا فتویٰ دے جو نہ تو شریعت کی روح سے متصادم ہو اور نہ ہی لوگوں کے لیے کسی واقعی مشقت اور حرج کا سبب ہو، یعنی نہ تو تسہیل و تیسیر کا دروازہ چوپٹ کھلا رکھے اور نہ ہی تشدد اور سختی کو بہرحال روا رکھے۔ اسی طرح نہ ہی کسی مسئلہ میں بطور تعویل ایسی وجہ جواز نکالنے کی کوشش کرے جو شرعی اصول اور تقاضوں کے خلاف ہو۔ مزید برآں مفتی کو چاہیے کہ وہ اکابر اہل علم کی جماعت اور قدآور علمی شخصیات کی طرف بالخصوص پیچیدہ و حساس مسائل میں ضرور رجوع کرے
ان کے بلند پایا افکار و خیالات اور گراں قدر علمی تجربات سے استفادہ کی بھرپور کوشش کرے اور اس سلسلے میں کوئی جھجک اور آر محسوس نہ کرے۔ نیز علمی انا اور تعالم دعوائے علمیت سے بالکل گریز کرے، کیونکہ تعالم اس دور کا ایک بڑا فتنہ اور المیہ ہے۔ چنانچہ آج تعالم کے نتیجے میں میدان دعوت تبلیغ اور منصب افتاء کو ہر کے عما اور عما شما نے اپنی جولانگاہ بنا لی ہے۔ علمی بے بذاتی، فقہی بے بصیرتی اور فکری کم میگی کے باوجود اس میدان میں اچھل کود مچانے والے مفتیوں کا ایک سیل رواں امڑ پڑا ہے۔ منصب افتاء کے بارگراں سے سبکدوش ہونے اور اس کے تقاضوں کو کما حقو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ علمی استعداد اور اہلیت مفقود ہے، لیکن پر جمنے سے پہلے اونچی اڑان بھرنے کے شوق میں بزم خیش آنا لہا اس کا اہل میں ہوں کا بلند و بانگ نعرہ اور وسیع عریض دعویٰ گویا زبان حال سے کہہ رہے ہوں، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کی ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس قسم کے بعد نہ اہل مفتیوں پر فقی امت، مجتہد ملت، مفتی الانام اور شیخ الاسلام بننے کا بھوت اتنی بری طرح سوار ہے کہ وہ اپنے بالمقابل ربانی علماء، مقتدر فقہاء درخور اعتنا نہیں سمجھتے اور ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں بے دریغ اظہار رائے کرتے ہیں اور اندھا دھند فتوے جھاڑتے رہتے ہیں۔ الغرض اس تعالم کے باعث شرعی مسائل میں بلا علم و تحقیق اور فقہی بصیرت کے فتویٰ دینے کا چلن عام ہے، جس کے بھیانک نتائج اور تباہ کن اثرات امت مرحومہ بھگت رہی ہے، اور بلندی کو پستی کی طرف، روشنی کو اندھیرے کی طرف، استقامت فکر کو کج فکری کی طرف اور یقین کو شک و تذبذب کی طرف ترقی معکوس کرنے کا پورا موقع مل رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک، المناک اور غور طلب امر ہے۔ لہذا ملت کے ارباب حل و عقد، امت کے بے خواہ و غیرت مند حضرات بشمول علماء و طلاب علوم نبوت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس وبا کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہوں، اس فتنہ کا قلع کما کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں اتریں، علماء کی جماعت میں درآئے ان نااہل مفتیوں کی خطرناکیوں سے نو نہالان قوم ملت اور فرزندان دین و امت کو آگاہ کریں اور ان کی کارستانیوں سے پردہ اٹھائیں تاکہ اس فتنہ کا سد باب اور اس مرض کا خاتمہ ہو۔ نیز ایسی روح پرور علمی تحقیقی فضا پیدا ہو جس کی عطر بیزیوں سے مشام جاں معطر، ذہن و دماغ روشن اور منور ہو جائیں اور امت میں انتشار و خلفشار اور عوام الناس کے یہاں شک و تذبذب کا ماحول ختم ہو سکے۔ اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو شرور نفس سے محفوظ رکھے اور اپنے قول عمل میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔